اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 59 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، پچھلے دروس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے لفظ نبی اور لفظ رسول کی تحقیق بیان کی تھی کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے آغاز نبوت کا بیان کیا تھا کہ نبی علیہ والسلام کی نبوت کب ابتدا ہوئی اس کی۔ پھر درمیان میں ہم نے بیان کیا تھا فترۃ الوحی، کہ جب وحی کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے درمیان میں رکاوٹ ہوئی تو اس وقت جو واقعات پیش ہوئے تھے ضیاء النبی شریف کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے آغاز رسالت کے بارے میں بیان کریں گے، یعنی آغاز نبوت ہم نے بیان کر دیا ہے، اب آغاز رسالت بیان کریں گے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کا اظہار تو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے نزول سے ہو گیا، لیکن رسالت کا آغاز اس وقت ہوا جب سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وہ اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے، کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کے لیے، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے۔ اور یہ وہ آیات طیبات ہیں جن سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا۔ اپنے رب کریم کا حکم ملتے ہی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کمر ہمت باندھ دی، حق کا علم بلند کرنے کے لیے، ظلمت کردہ عالم کو نور توحید سے منور کرنے کے لیے، باطل کو ہر میدان میں شکست فاش دینے کے لیے یتیم مکہ سے عزم مصمم کر لیا۔ وادی دلالت میں صدیوں سے بکنے والے کافر انسانیت کو منزل مراد تک پہنچانے کے لیے جو قدم اٹھا وہ ہمیشہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ مخالفت کا کوئی طوفان اس کی برق رفتاری کو متاثر نہ کر سکا۔ عداوت و حسد کے کتنے ہی آتش کردے بھڑکائے گئے، لیکن اس بشیر و نذیر رسول کے مبارک قدموں کی برکت سے وہ گلستانوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ تند و تیز آندھیاں اس کے روشن کیے ہوئے چراغوں کو بجھا نہ سکی، اس کے جانثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان کی حوصلہ مندیوں میں ذرا بھی فرق نمایاں نہ آیا۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے آغاز رسالت کے مرتبہ پر اللہ کریم نے آپ کو رسول بنایا، تو رسول بنانے کے بعد جو سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو دیکھتے ہیں وہ کون سا حکم ہے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے بعد سب سے پہلا حکم الہی نماز ادا کرنے کے بارے میں تھا۔ حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کو ہمراہ لے کر ایک وادی میں سے گزرے۔ جبرائیل نے اپنا پر مارا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جبرائیل نے وضو کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا، پھر جبرائیل نے حضور علیہ السلام کی معیت میں نماز ادا کی۔ یہ نماز 2 رکعتوں پر مشتمل تھی۔ اس کی ادائیگی کے 2 وقت تھے، پہلا وقت طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ ان 2 وقتوں کے اندر آپ علیہ السلام نماز ادا کرتے تھے، ایک طلوع آفتاب سے پہلے اور دوسری 2 رکعت غروب آفتاب سے پہلے۔ 5 وقت کی نماز تو اسرا کی رات فرض ہوئی، یعنی اب نبی علیہ السلام جب شب اسرا
اللہ کریم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ واقعہ معراج کے اندر آپ نے سن رکھا ہے کہ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو، محبوب کی امت کے لیے جو خوبصورت تحفہ عطا فرمایا وہ نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہوا تھا۔ تو وہ 50 نمازیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورہ سے وہ کم ہوتی ہوئی بالآخر 5 تک پہنچ چکی تھی۔ تو حضرت محترم ان کی اوقات کی تعلیم کے لیے بھی جبریل امین 2 روز برابر حاضر ہوئے اور حضور کو نماز پڑھانے کا طریقہ اور ان کے اوقات کی تعلیم دیتے رہے۔ چنانچہ علامہ محمد بن یوسف صالحی لکھتے ہیں، سہیلی کہتے ہیں کہ عربی اور یحییٰ بن سلام نے کہا کہ شب معراج سے قبل 2 نمازیں فرض تھی، ایک غروب آفتاب سے پہلے اور ایک طلوع آفتاب سے پہلے۔ ابن جوزی نے مکاتب بن سلیمان سے نقل کیا کہ ابتداء اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 2 رکعتیں صبح کو اور 2 رکعتیں شام کو فرض کی تھی۔ وضو کی آیت تو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، لیکن وضو کی فرضیت کا حکم پہلے نماز کی فرضیت کے ساتھ دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی نماز بغیر وضو کی ادا نہیں کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس آیت کو آیت تیمم فرمایا کرتی تھی، کیونکہ تیمم کا حکم پہلی بار اس آیت میں نازل ہوا۔ تو برادران اسلام، یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا حکم جو کہ نماز کا حکم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا اسلام کو پھیلانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا، تو آپ کے دعوت اسلام اس کے مختلف ادوار جو گزرے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرات محترم، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والی شخصیت ہے وہ کون سی شخصیت ہے؟ حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدیجہ تو اول خلق اللہ اسلم باجماع المسلمین لم یتقدمها رجل ولا امرأة، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ اسلام لائی۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، کوئی مرد اور کوئی عورت آپ سے پہلے اسلام نہیں لایا۔ علامہ ابن حشام اپنی سیرت میں رقم تراز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حضرت خدیجہ بنت خویلد ایمان لے آئیں، حضور کی تصدیق کی اور رسالت کی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں حضور کی دھارس بندائی۔ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائی، حضور کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ جب مخالفین حضور کے ساتھ تلخ کلامی کرتے یا جھٹلاتے تو حضور کو بہت دکھ ہوتا، لیکن حضور جب گھر تشریف لاتے ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی گفتگو کرتی کہ غم و عدو کے بادل چھٹ جاتے، وہ حضور کو ثابت قدمی پر ابھارتی، اس کا غم ہلکا کرتی، حضور کی تصدیق کرتی۔ اس طرح لوگوں کی مخالفتیں کے باعث دل کو جو ملال اور رنج پہنچتا اس کا ازالہ کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بہت زیادہ رحمتیں ہوں۔ ایمان لانے میں سب سے سبقت لے جانے اور ہر مرحلہ پر یعنی ہر مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کرتے رہنے کا سلسلہ بارگاہ الہی سے حضرت ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سرور انبیاء کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ جب حضور غار حرا میں تشریف فرما تھے، انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام پہنچائیے اور انہیں خوشخبری دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا بنا ہوا ایک محل مخصوص کیا ہے، جس میں کوئی شور نہیں ہوگا،
نہ کوئی کوفت ہوگی۔ حضرت ام المؤمنین نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، ساری سلامتیاں اسی سے ہیں، جبریل پر سلام ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو۔ اس جواب میں برگاہ سمدیت کے آداب کا جس طرح خیال رکھا گیا ہے، اس سے جہاں آپ کی عقل مندی اور دانش مندی کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح آپ کی ایمانی قوت اور یقین کی نور افشانیاں بھی نمایاں ہو رہی ہیں۔ تو برادران اسلام، معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو ذات آپ پر اسلام لانے والی تھی وہ ذات کون سی تھی؟ وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ پہلے بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سامان تجارت لے کر گئے تھے، آپ کے قول و فعل سے، آپ کے امانت و صداقت سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کرنے کا ارادہ فرما دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ دونوں کے خاندانوں کی رضامندی سے نکاح ہوا تھا۔ حضرات محترم، جب جو نکاح اللہ کی مرضی سے ہو، لوگ بزرگوں کی مرضی سے ہو، یقیناً ان نکاحوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، ان نکاحوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جب اپنے محبوب کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا تو سب سے پہلا جو اسلام لانے کا جو سہرا ہے وہ آپ کے سر کے اوپر آیا۔ دوسرا، اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ بعثت سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان دوستانہ مراسم تھے، ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست، ہر اہم بات پر مشاورت ہوتی تھی، ہر روز کا آپ کا یہ معمول تھا۔ کئی تجارتی سفر جو بیرون ملک درپیش آئے، ان میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ طباع میں کمال یکسانیت کے بعد باہمی انس و محبت بھی درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس بے تکلف میل جول کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و محامد کے عینی شاہد تھے اور دل سے گرویدہ تھے۔ اس عرصہ میں آپ نے کئی خواب دیکھے جنہوں نے آپ کے قلب و ذہن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ شیخ محمد ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ الروض الانف کے حوالے سے ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ چاند مکہ میں اترا ہے اور تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یکجا ہو گئے ہیں، وہ مکمل چاند ان کی گود میں آ گیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ اہل کتاب کے کسی عالم سے آپ نے اس کی خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ نبی جس کی آمد کی ہم سب منتظر ہیں اور جس کی ظہور کی گھڑی بالکل قریب پہنچ چکی ہے وہ ظاہر ہوگا اور آپ اس کی اطاعت و پیروی کریں گے اور اس کی اطاعت کی برکت سے آپ سارے جہان میں سعید ترین شخص ہوں گے۔ ایسے خوابوں نے اور ہر روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات و مشاہدات نے انہیں اس خربش غیب کے لیے صحابہ گوش بنا دیا جس کا سارے عالم کو انتظار تھا۔ علماء کتاب جس کی آمد کا برملا اعلان کیا کرتے تھے، مختلف سفروں کے دوران آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی علامات دیکھی جو حضور کی عظمت و شان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درخشاں مستقبل کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ گویا رحمت خداوندی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے ابو بکر کو چن لیا تھا۔ برادران اسلام، اور ذہنی طور پر ان کو یوں تیار کر لیا تھا کہ ادھر نور نبوت چمکے، ادھر یہ اس کے اجالے کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں پیش کر دیں اور ادھر دعوت حق کا اعلان ہو، ادھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہو۔ اس کے استقبال کے لیے ان کے دل کی گہرائیوں سے بلند ہونے لگے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی تو بلا ادنیٰ تأمل آپ نے اس کو قبول کر لیا۔
جس کا ذکر سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فدعوت احدا الی الاسلام الا كانت عنده قبوة وتردد ونظر الا ابا بکر ما اکم عنہ حین ذکرته له ولا تردد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا، وہ تشویش میں مبتلا ہوا اور غور و فکر کرنے لگا سوائے ابو بکر کے. اس نے نہ تردد کیا اور نہ اب جھجکے. حقیقت یہ ہے کہ ورقہ اور دیگر علماء اور راہبوں نے حضور کے بارے میں بڑی پیشن گوئیاں کی تھی، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سننا تھا. آپ کو یقین تھا کہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے. اس گھڑی کے لیے آپ شدت سے منتظر رہا کرتے تھے کہ حضور اپنی نبوت کا اعلان کریں اور یہ جلدی سے حضور کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لانے کا شرف حاصل کریں. چنانچہ ایک روز آپ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم کی لونڈی اس کے پاس آئی اور بتایا کہ آپ کی پھپھی خدیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے خامد نبی مرسل ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے. یہ سن کر ابو بکر خاموشی سے اٹھے اور وہاں کھسک کر گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. آپ سے خبر دریافت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمد کی وائی کا واقعہ انہیں بتایا اور آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اسی وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کی صدقت بے ابی و امی انت و اہل الصدق انت وانا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آپ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے سچ فرمایا ہے، وہ آپ سچوں میں سے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. علامہ زرقانی نے اسی قول کی ترجیح کی ہے. شرح لواحب دنیا میں علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان کے فوراً کے بعد یعنی جب آپ نے ایمان لایا تو آپ کے ایمان لانے کے فوراً بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، کیونکہ آپ کو یہ توقع تھی کہ حضور اپنی نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کے بارے میں آپ نے ورقہ بن نوفل سے یہ سن رکھا تھا، بہت مرتبہ سن رکھا تھا کہ ایک روز حکیم بن حزام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. ان کی لونڈی آئی اور حکیم کو بتایا کہ ان کی پھپھی خدیجہ آج یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے خامد موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی مرسل ہیں. یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر وہاں سے اٹھے، کھسک گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی تو علامہ زرقانی نے اسی کو ترجیح دیا. آپ نے یہ بیان فرمایا ہے. اس کی مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت بکر کی جو توصیف اور مدح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے وہ مضمون کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں سے تشریف لے جاتے تو نکلنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے تھے، ان کی تعریف فرماتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اسی طرح تذکرہ کیا، آپ کا ذکر کیا، ان کی تعریف فرمائی تو مجھے بڑی غیرت آئی. میں نے کہا وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بہت بہتر ازواج آپ کو دی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر بڑے غضبناک ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غضبناک اور شدت غضب کی وجہ سے پیشانی کے بال کانپنے لگے. پھر فرمایا بخدا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر اس کے بدلے میں کوئی زوجہ عطا نہیں فرمائی. کیوں کہ وہ میرے ساتھ ایمان لائی جب لوگوں نے کفر کیا، اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، بلکہ دوسری ازواج سے اللہ تعالیٰ نے اولاد پیدا نہ عطا فرمائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آئندہ آپ کا ذکر کرتے وقت آپ کی عیب جوئی نہیں کروں گا.
برادران اسلام دیکھو نا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت، آپ کا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر کتنا تھا اور کیوں تھا یہ مقام، اس کی وجہ بھی اللہ کے محبوب نے بیان فرما تھی کہ ان صفات کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام میرے دل کے اندر زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے، ایک مرتبہ حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر میں طلح کلامی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو تم نے مجھے جھٹلایا، اور ابو بکر نے کہا یہ سچا ہے، اس نے اپنی ذات اور مال سے میری دلجوئی کی، کیا تم میرے لیے میرے اس دوست کو چھوڑو گے یا نہیں؟ برادران اسلام، وہاں دیکھو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات، اللہ کے محبوب ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اس وقت میرے اوپر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے میں سے اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اس وقت میرے مال کے ساتھ مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہی بیان فرما رہے ہیں، حضرت عمر کو فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو اس وقت میرے اوپر ایمان لائے جب تم لوگ جھٹلا رہے تھے، اس نے کہا تم سچا ہے، اور اپنی ذات اور مال سے ہر طرح سے اس نے میری مدد فرمائی ہے۔ ان احادیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کنی ابی بکر لابتکارہ بالخصال الحمیدہ، خصال حمیدہ میں حدت اعتراض ہونے کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر رکھی گئی۔ آپ کا لقب ونجا بی بکر لابتکارہ بالخصال الحمیدہ، آپ کا لقب عتیق تھا کیونکہ آپ بڑے خوبرو اور خوش شکل تھے، اس لیے آپ کو عتیق کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اور بعض کے نزدیک یہ لقب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا کیونکہ حضور نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کون ہے؟ اس کے بارے میں عرض ہے کہ اس پر تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ حضرت ساری امت اسلامیہ میں سب سے پہلے ام المومنین امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام لایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ ان کے بعد اولیت کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ تو تمام روایات موجود ہیں، علماء ربانیین نے ان روایات کے اندر اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا جو شرف ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا جو شرف ہے وہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ لیکن ابن جوزی صفوۃ الصفوہ میں شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب تم اپنے قابل اعتماد بھائی کے حسن و ملال کو یاد کرنا چاہو تو اپنے بھائی ابو بکر کو یاد کرو، ان کی تکالیف کے بعد جو انہوں نے برداشت کی، نبی کریم کے بعد وہ ساری مخلوق سے بہتر، سب سے زیادہ متقی اور سب سے افضل تھے۔ انہوں نے جو ذمہ داری اٹھائی اس کو پورا کرنے میں سب سے پہلے زیادہ وفادار تھے۔ حضور کے بعد آنے والے دوسرے آپ تھے، آپ کا مشہد قابل تعریف تھا، ان لوگوں میں سے سب سے پہلے تھے جو رسول پر ایمان لائے۔ سویلی کہتے ہیں کہ حضرت حسان نے یہ مدحیہ اشعار جو ہے حضرت صدیق اکبر کی شان میں لکھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سنا، ان کی تردید نہیں کی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اور آزاد شدہ غلاموں میں زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا۔ تو برادران اسلام، یہ تھی وہ شخصیات
پہلی شخصیات ابتدائی دو شخصیات جن کے تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، وہ پہلی شخصیت وہ تھی جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، دوسرے آپ کے رفیق ہیں جنہوں نے ہر مقام کے اندر آپ کا ساتھ دیا۔ تو برادران اسلام، دعا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے نبی کی تصدیق کی، اپنے مال کے ساتھ اللہ کے نبی کی معاملت کی، مالک کائنات اسی طرح ہمیں بھی اپنے نبی کے اوپر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدق دل سے آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا مال دین اسلام کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔